السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ اتنا بڑا ہے جس کا آغاز تب ہونا ہے جب یہ پانی اتر جائے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈیمیج کر کے گیا۔ اور کراچی پاکستان کا نرو سینٹر ہے، کراچی پاکستان کا جسے کہنا چاہیے اکنامک سینٹر ہے، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے، اور وہ عملی طور پہ اوپر اس وقت جو ہے وہ ایک عضو معطل ہو کے رہ گیا ہے۔ 2.5 کروڑ لوگوں کا وہ شہر ہے اس وقت، اگر ہم مور اور لیس ایسٹیمیٹس کرا لیں۔ آپ بڑا کہیں گے کہ جناب لوگ چلے گئے تھے گھروں کو کرونا کی وجہ سے تو آبادی کم ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں مان سکتا کہ 2.25 کروڑ سے کم ہو سکتی ہے وہاں پہ اس وقت لوگ، اور اتنی بڑی ٹریجڈی ہے اور ریاست کے تمام اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر اربن سینٹر کے اندر، ہر شہر کے اندر جہاں پہ بھی وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں، بھلے وہ صحرا میں ہی ڈیزائن کیوں نہ کیے جائیں، لیکن ان کے اندر ڈرینیج رکھا جاتا ہے۔ ڈرینیج وہ نہیں ہوتا جس کے اندر آپ کے باتھ روم کا پانی جاتا ہے، بلکہ ڈرینیج یہ ہوتا ہے کہ اگر ایمرجنسی میں کسی بھی صورت میں پانی کہیں سے آ جائے تو ایک اتنا بڑا نالا ہر علاقے میں موجود ہو جو وہ اس پانی کو وہاں سے باہر نکال سکے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، بلینکٹ سٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ ڈرینیج کا سسٹم ہے نہیں۔ کل میں نے یہ وضاحت کے لیے کراچی میں ایک دوست کو فون کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پانی ایسے لگتا ہے جسے کسی نے پانی کا نکاس روک دیا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں پانی سٹینڈ سٹل کھڑا ہے، آؤٹ فلو نہیں کر رہا۔ چلیے پانی 100% اس کا آؤٹ فلو نہیں ہو رہا، 20% تو ہو نا، 10% تو ہو، 30% تو ہو، نہیں پانی آؤٹ فلو ہو رہا۔ ریاست کی بادامالیوں کے نتیجے میں اور لوگوں کی ڈھٹائی کے، لوگ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے ناجائز تجاوزات کھڑی کی ہیں، اس کے نتیجے میں پانی رکا ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر۔ نکالنے کی باری تو بعد میں آئے گی نا، جب وہ پانی جو وہاں پہ ہے وہ اوور فلو کر کے وہ جگہ خالی کرے گا۔ یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہے، آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کی ہے۔ نئی دلی بھارت کا جو کیپٹل ہے، ریپ کیپٹل آف ورلڈ بھی اسے کہا جاتا ہے، لیکن بھارت کا جو کیپٹل ہے وہاں کے حوالے سے جو رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب فسادات ہوئے تھے گزشتہ سالوں دلی کے اندر، تو اس وقت لا انفورسنگ ایجنسیز جو تھیں وہ پارٹنر ود کرائم تھیں، یعنی کہ وہ اس طبقے کی، ایک طبقے کی حمایت کر رہی تھی دوسرے طبقے کے خلاف۔ بھارت میں کسی کو بھی منورٹی کہنا جو ہے وہ ذرا زیادتی والی بات ہو جاتی ہے، تمام ہی وہاں پہ منورٹیز ہیں، اس لیے ہم ان کو طبقات کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک طبقہ جو تھا جو کہ حملہ آور تھا، اسے ریاست کی سرپرستی حاصل تھی دوسرے طبقے کے خلاف، اور ریاست جو ہوتی ہے وہ دو طبقات کے درمیان اگر کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں پارٹی نہیں بنتی، بلکہ دونوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے یا دونوں کو الگ کرتی۔ تو یہ بڑا سویر الزام ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی بھی انڈیا کے اندر بڑی خوفناک، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے آ چکی ہیں رپورٹس۔ یہ آج کے دو موضوعات ہیں، اور چلتے ہیں آج کے مہمانوں کے تعارف کی طرف۔ اور آج کے مہمانوں میں شریک ہیں ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں آغا زبیر صاحب۔ آغا صاحب جو ہیں وہ لائر ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروفیسر نعیم مسعود صاحب۔ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ استاد بھی ہیں اور بڑے ہی استاد ہیں، بہت شکریہ سر۔ اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، ہمارے لاہور بیورو چیف، اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب ممتاز بھٹی صاحب نے، ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر۔ بھٹی صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ بھٹی صاحب، یہ کراچی کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، اور آج رات 12 بجے میئر کی جو ہے مدت بھی ختم ہو جائے گی، یونس ڈھاگا صاحب کا نام ہے وہاں پہ، آپ کو یاد ہوگا یونس ڈھاگا صاحب وہی ہیں جنہوں نے چینی کی ایکسپورٹ کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ کرائسس ہو جائے گا، اور ان کا یہ خدشہ درست ثابت ہوا۔ بڑے اپ فرنٹ اور نون بیوروکریٹ ہیں، آج کل او ایس ڈی ہوتے ہیں۔
تو ہو سکتا ہے ان کی بھی سنی جائے اس حوالے سے. لیکن کراچی میں سے پانی کیوں نہیں نکل رہا سر؟ دیکھیں رضوان صاحب، جو کراچی میں آج کے دن کی صورتحال رہی ہے، 3 آرمی میڈیکل فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی کریم آباد، سرجانی کے اندر اور سادی ٹاؤن کے اندر، اور جو لوگ فلڈ وکٹمز ہیں ان کو میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے. اسی طرح ایریل اسسٹنس پرووائڈ کی گئی ہے گراؤنڈ کے اوپر فوج کی طرف سے، اور آرمی یونین ٹروپس جو ہیں وہ ملیل کے اندر جو ہے ملیل ندی جو ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح مختلف جگہوں پہ ماروی گوت ہے اور نیو گوت ہے، داد بھائی ہے، کالونی ہے، افریقی کالونی ہے، گلشن عباس ہے، مدینہ کالونی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ پانی کی نکاسی کے لیے جو ہے وہ آرمی کے اور انجینئر کے دستے جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں. اسی طرح انجینئرنگ نے اپنے وہاں پہ اپلائی کیا ہے گریڈ اسٹیشن کی پروٹیکشن اور اس کو بچانے کے لیے فلڈ سے، اور ریکوری یونٹس جو ہیں وہ بھی متحرک رہے ہیں. فوج کے 32 ایمرجنسی میڈیکل اور ریلیف کیمپ اسٹیبلش کیے گئے ہیں کوآرڈینیشن. اور یہ وہ آج کی وہاں پہ صورتحال تھی جو کہ فوج وہاں پہ جا کے کی ہے. تو ایک تو یہ کہ ریلیف کا کام شروع آپ کے دیکھیں پوری پولیٹیکل اسٹریٹجی چاہیے. پولیٹیکل گورنمنٹ جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے اس کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا کنسنسس بلڈ ہونا ضروری ہے. اور یہ دیکھیں اتنا بڑا جو اسکوپ سپریم کورٹ کی طرف سے ملا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ وہاں پہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر یہ کریں، ضائع کیا. سیاست کی نظر ہو گیا. گورنر اپنی وہاں پہ بھانت کی بولتی جو ہے وہ سندھ کے بولتے رہے. جو عمران اسماعیل ہیں دوسری طرف وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا ایک اپنا اس کے اوپر موقف تھا. پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. وہ جو کام دیکھیں کل کی اتنی بےہودہ اسٹیٹمنٹ میں اسے کہوں گا اسد عمر کی کہ ہم جی ستمبر میں شروع کریں گے. یہ کل وہ جو صورتحال وہاں پہ پیدا ہوئی بارشوں سے اس سے پہلے کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ستمبر میں بھائی پورے ہوں گے اگست کے آخری ہفتے میں، تو آپ نالوں کی صفائی کا کام شروع کریں گے ستمبر میں. آپ کو تو مونسون کا اسپیل شروع ہونے سے پہلے اس کے اوپر اسٹریٹجی بنا لینی چاہیے تھی. آپ نے نہیں بنائی. پھر آپ کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کر لیں، پھر بھی آپ نے نہیں کیا. یعنی کہ اب تک کراچی کا معاملہ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہے مکمل طور پہ، اور سیاسی جماعتیں اس کے اوپر کھیل رہی ہیں. دوسری طرف عوام کی املاک جو ہیں ان کی زندگیاں، لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. رضوان علی صاحب ان کے گھروں کا سامان تباہ ہو گیا ہے. الیکٹریسٹی کا پرابلم الگ سے چل رہا ہے. 6 فٹ 4 فٹ پانی جو ہے وہ ہر جگہ پہ چڑھا مفروض جو ہو گئی نظام زندگی مکمل طور پہ. پتہ نہیں یہ حکومت کس چیز کا انتظار کرتی رہی ہے مجھے نہیں معلوم، اور اب بھی کر رہی ہے. اب کل چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ ساری صورتحال کے بعد جو کور ہے وہاں پہ جنرل ہمایوں کور کمانڈر ہیں ان کو فوری ہدایت کی کہ نکلیں اور کام کریں. اس کے بعد انجینئرنگ اور پھر میڈیکل. گورنمنٹ کو چاہیے تھا پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے یہ کام نالوں کی صفائی کا دوسرا تیسرا یہ 15 دن پہلے شروع ہو جاتا. اور آج شاید اتنی زیادہ جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں وہ لوگوں پہ نہ ہوتے، مگر رسپانس جو ہے وہ 0 لیول کا ہے. اسی سے گورننس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈرائیو ہوتے ہیں کہ کس لیول کی گورننس ہے. جب آپ کا رسپانس سامنے آتا ہے کسی بھی ایسی صورتحال کے اندر، تو کل ٹویٹ کھیلتے رہے سارا دن. پرائم منسٹر ٹویٹ کر رہے تھے، اسد عمر صاحب ٹویٹ کر رہے تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور پھر ایک خبر آئی نوٹس لے لیا ہے جب ڈوب چکا تھا سارا. لے لیا نوٹس پٹی صاحب نوٹس لے لیا پرائم منسٹر؟ نہیں جی کل نوٹس لے لیا. تو پھر تو کراچی کی حالت تباہ و برباد ہو گئی نا جی. وہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے سر. آپ کراچی سے ہٹ کے دیکھیں رضوان صاحب، سوات کے اندر کیجویلٹی یہ جو ہے لوگ بہ گئے، 11 لوگ بہ گئے ہیں. وہاں پہ کوئی 50 کے قریب جو سوات ریور ہے اس کے فلڈ کے اندر گھر جو ہے وہ بہ گئے ہیں. اور ایگزیکٹ فگر بھی جو پی ڈی ایم اے ہے پشاور کا اس نے جاری نہیں کیا. اس نے کوئی 24-30 گھر بتائے ہیں
جبکہ ہمارے پاس ساری جو فوٹیج ہے اور جو لوگ وہاں پہ بہ گئے اور جو گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے وہ کچھ 40 سے زیادہ ہیں ایک جگہ کے اوپر. اسی طرح پنجاب کے اندر بھی صورتحال کوئی مختلف نہیں تھی. مختلف جگہوں کے اوپر پنڈ دادن خان میں نقصانات ہوئے, گرے ہیں, دیوار گری ہے. اسی طرح مندرا میں پانی, مطلب کافی زیادہ جو صورتحال ہے وہ خراب رہی ہے اور رسپانس زیرو تھا. اور اب امدادی کاروائیاں آج شروع ہوئی ہیں, دیکھتے ہیں 2 دن کے اندر لوگوں کو کیا ریلیف میسر آتا ہے. بالکل صحیح. لو پٹی صاحب مارے گئے, پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا یار کراچی کا. اب کراچی کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. میرے منہ میں خاک اللہ نہ کرے, لیکن یار وہ دیکھیں نا تاریخ تو یہی بتاتی. یہ سب ہے تو افسوسناک, لیکن میں شروع کروں گا بات یہاں سے کہ الجزیرہ اچھا خاصا ایک چینل ہے, ہاں گلوبلی اس کی بڑی آواز ہے. ٹکر دی ہے. اس نے ایک بڑی اچھی آج ایک ہیڈ لائن بنائی کہ نو اینڈ ٹو فلڈنگ ووز ہوتے ہیں آپ کے دکھ درد آف کراچیائٹس ایز رین ہٹس دا سٹی. اب اس میں دیکھیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے گزر گئے. ساما جاوید بھی تو کراچی کا ہی ہے نا, جو وہاں پہ ان کا اسپیشل کورسپونڈنٹ. جی ٹھیک. اب اس میں ہوا کیا جی کہ آپ یہ دیکھیے کہ شہر کے ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ اس سارے مسئلہ جس پہ لاکھوں کا, کروڑوں کا یا اربوں کا نقصان ہوا ہوگا, لوگوں کا املاک کا بھی ہوا, سارا کچھ ہوا. اس میں ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیاں وہ بھی بہتے ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے. صحیح. کہ کیا شہری قانون ہی بہ گیا, قانون بہ گیا جی کل نا, کچھ کو بچا لیا گیا, گاڑی ان کی بہ گئی. اچھا جی, شہری حکومت ذمہ دار ہے, صوبائی حکومت ذمہ دار ہے, یا پھر وفاقی حکومت ذمہ دار ہے. 38 نالوں میں سے 3 بڑے نالے جن کی صفائی کی ذمہ داری وفاق نے لی, انہوں نے کی. سب سے پہلے المیہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے وہی نالے فلڈ ہو کے باہر آ گیا پانی, ان کا ہی بیڑا غرق ہوا, انہی کا بیڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد وفاق سے مراد آپ کی کیا این ڈی ایم میں ہے؟ وفاق سے مراد میری وفاقی حکومت اور این ڈی ایم میں, ظاہر ہے اکٹھا وفاق وہی کر رہی تھی نا جی, اس کے ذمہ کام لگایا گیا تھا جی کہ آپ 25 لاکھ کا ایک کرونا پیشنٹ والا جناب والا وہی والا جی. اب اس کے بعد کیا ہوا جی, مزید اس میں 23 لوگ بےچارے آج تک اب جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. ایک شخص کی لاش ایک انڈر پاس کے نیچے سے نکالی گئی ہے, وہ آج 7 انڈر پاس ہے, 7 پانی سے بھر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی رکاوٹ پیدا کس نے کی. آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ایک گوٹھ میں چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے گھر والے کو کہا کہ چونکہ آپ نے گھر اپنا سارا ناجائز بنایا ہے, آپ نے پانی کا بہاؤ روکا ہے, جس کی وجہ سے کراچی جو ہے اس میں بہت سارا اس ایریے میں نقصان ہوا ہے, جو ناظم آباد اور نیا ناظم آباد تھا اس کے آگے سے پانی روک دیا گیا. اب یہ کس نے اجازت دی, کس نے کیا؟ ضلعی حکومت. دیکھیے کراچی پہ تو ایم کیو ایم کی حکمرانی بالکل ایسے ہی ہے نا, لیکن کہیں نہ کہیں قصوروار صوبائی حکومت بھی ہے. انہوں نے چشم پوشی کیوں کی, تو اسی گناہ میں وہ شامل ہو گئے. پھر جب آپ نے چشم پوشی کی, آپ کو پتا تھا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے, آپ نے اس کے اندر ہاتھ ان کا نہیں بٹایا, ٹھیک ہو گیا, اس حد تک اب انوالو نہیں ہے, لیکن آپ نے آنکھیں بند کیے رکھی. کیوں؟ اس کے بعد آپ آگے چلے تو اب نوٹس کی بات آپ نے کی ہے, بالکل میں بھی یہی کہوں گا جی کہ ہمارے منہ میں خاک. وزیر اعظم نے جس چیز کا بھی نوٹس لیا ہے اس کا بھٹا تو شاید چھوٹا سا لفظ ہے, بہت چھوٹا, بیڑا ہی غرق ہوا, اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. آٹے سے شروع, چینی سے شروع کر لیں, دالیں, سبزیاں, جس چیز پر نوٹس ہوا, ثانیہ ساہیوال کے ملزموں کو سب کچھ آپ ڈال لیں. پچھلے 2 سالوں میں ہر چیز کا کام خراب ہو گیا. میں قطر جا رہا ہوں, قطر سے واپس آ کے میں انصاف فراہم کروں گا, وہ اگر قطروں واپس ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں پرابلم یہ ہے رئیس صاحب کہ کراچی کا ایک مسئلہ ہے جی کہ پانی اس کی سطح سمندر سے اونچی ہے یا نیچے ہے یا جو بھی ہے, وہ پانی کی اس کا بہاؤ کدھر کو جا رہا ہے, پانی کھڑا کیوں ہے, کیونکہ بہت سارے علاقوں میں پانی نکلا ہی کہیں نہیں ہے, وہ کھڑا ہے, سٹیگننٹ ہو گیا, وہ کھڑا ہے. وہ کوڑا کرکٹ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا تھا, یہ بارشیں ہو گئی, اور آج پھر پریڈکشن آ گئی ہے جی کہ کل سے یا آج رات سے پھر تیز بارش کا امکان ہے, جو آئندہ 2 سے 3 روز جاری رہیں گی. اب اس میں پرابلم یہ ہے رئیس صاحب کہ ہم آج بھی یا ٹویٹ پہ ہیں یا ہم بیانات پہ ہیں, ہم نوٹس پہ ہیں. عمران اسماعیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, گورنر ہیں آخر ہمارے ایک صوبے کے, وہی نکل آتے, نکل کر آپس میں بیٹھتے, یہ لوگ ساری حکومتیں یا صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھتے, وفاق کے نمائندے ہیں, بیٹھتے, کچھ تو کرتے کہ کم از کم کوئی ریلیف دے دیں. اب سارے کیا ڈیمانڈ ہے, میئر کراچی جن کی آج رات 12 بجے ان کی جو مدت ہے, آئینی مدت, وہ پوری ہو جائے گی. ملکہ جذبات بہار وہ رو پڑے تھے اور انہوں نے کاغذ اچھال دیے تھے, اور یہ انہوں نے اپنی مدت ختم ہونے کے 24 گھنٹے پہلے یا 48 گھنٹے پہلے یہ حرکت فرمائی. 48 گھنٹے پہلے جی, گزشتہ سے روز سے ایک دن پہلے. اقتدار بڑی میٹھی چیز ہے یار, بندے کا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا, بھلے نام نہاد قسم کا ہی ہو. اب وہ 4 سال یہی کہتے رہے جی مجھے اختیارات نہیں دیے, مجھے اختیارات نہیں دیے.
اور بھائی نہیں یہ ویسے MQM کا پہلی دفعہ یہ ٹریجڈی نہیں ہے, یہ جب بھی برسر اقتدار آتے ہیں یہی رونا روتے ہیں, اب اس میں اور کبھی انہوں نے پرفارم نہیں کیا. بھائی صاحب کراچی میں تمام مشینری پاکستان کی وہاں سے جہازوں کے ذریعے, بحری جہازوں کے ذریعے اتر کر سارے ملک میں ڈاؤن آتی ہے, ڈاؤن کنٹری جس کو آپ کہتے ہیں ڈاؤن کنٹری, اپ کنٹری سوری, وہ ساری ادھر جاتی ہے. لاہور کے اندر مشینری آئی تو بحری جہاز کے ذریعے آئی, وہاں وہ اترتی ہے, کراچی سے اتر کے وہ کلیئر ہوئی اور یہاں پہ آ گئی. سارا کچھ وہاں پہ موجود ہے. کیا ڈمپرز جو تھے پانی کے یہ جو ہوتے ہیں پمپ ہوتے ہیں, پمپ آؤٹ کرنے والے, پانی نکالنے والے, سارے لوگ وہاں پہ ہیں, سارا کچھ وہاں پہ ہے, وہ کیوں نہیں فنکشنل ہے؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ کوئی بندہ بھی, کراچی کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے اس 24 گھنٹے میں اور 48 گھنٹے میں کہ کسی نے اب تک ذمہ داری قبول نہیں کی, نہ وزیر اعلیٰ نے, نہ گورنر صاحب نے, نہ میئر صاحب نے, نہ شہری حکومت نے. کسی حکومت کا نام و نشان نہیں ملا. وزیر اعلیٰ صاحب پھر ضرور رہے ہیں وہاں پہ, آج وہ نکلے ہیں, کل ان کا اسٹیٹمنٹ آیا جی کہ میں بارش کی وجہ سے پھنس گیا تھا یا میں نہیں جا سکا, مجبوری تھی, چلے مان لیا. آج بھی نکلے, وہ اس علاقے میں گئے جہاں پہ پانی رکا ہوا ہے. ٹھیک, گزشتہ 24 گھنٹے مکمل ہو گئے ہیں اور ہم نے پانی کا دیکھا ہے کہ وہ رکا ہوا ہے. نقصان تو یہ تو پانی جب نکلے گا تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ ایکچوئل نقصان ہوا کتنا ہے لوگوں کا. بالکل صحیح. آپ کے تھانے, آپ کے سرکاری املاک, آپ کے دفاتر جو ہیں محکموں کے مختلف, وہ سب کے سب ابھی بھی پانی میں 2 سے 1.5 فٹ پانی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اب چاہیے یہ سزا ان کی ہونی چاہیے کہ تمام جو شہری حکومت کے لوگ ہیں یہ جائیں وہاں پہ اور پانی پی کے وہ ختم کریں. آج اور کل اور پرسوں کے دن کراچی کے جو اخبارات ہیں وہ صرف 4 پیجز کے چھپے ہیں. وہ پیجز, وہ اخبارات جو کہ پورے ملک کے اندر 16 20 پیجز کے چھپتے ہیں, وہ کراچی میں 4 پیجز کے چھپے ہیں. اور اکثر اخبارات کے پریس ڈوبے ہوئے ہیں. اکثر ٹی وی چینل کا سٹاف جو ہے وہ گھر نہیں واپس گیا. اکثر دفاتر کا سٹاف جو ہے وہ گھر واپس نہیں جا پایا, وہ دفاتر میں رات کو سویا ہے, اور جو گھروں میں تھے وہ دفاتر میں نہیں آ پائے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اپنا بیرسٹر صاحب, آغا صاحب, یہ کی بنے گا؟ رضی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کی جتنی سنجیدہ صورتحال نظر آتی ہے اس سے کئی زیادہ سنجیدہ ہے. ایکچوئل صورتحال وہاں بہت زیادہ سنجیدہ ہے. میں آپ یہاں بیٹھ کے تبصرہ تو کر سکتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کا حال جا کے دیکھیں کہ جو وہاں پہ اتنے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں اور وہ پانی کے اندر کس طرح نقل مکانی کر رہے ہیں, اور وہ کتنے مجبور ہیں اور کسی کو کہہ نہیں سکتے. اور ہم کہیں پیپلز پارٹی کو پہ الزام لگائیں یا MQM پہ یا پھر وفاقی حکومت پہ الزام لگائیں, الزامات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. ہم صرف دیکھ سکتے ہیں. آپ یقین کریں دل روتا ہے کہ جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کا بزنس ہب ہے کراچی, جہاں پہ اربوں روپے کا مال روز اترتا ہے اور وہاں سے ٹرانسپورٹ باقی ملک کے حصوں میں ہوتا ہے, وہاں پہ کنٹینر جو ہیں وہ سڑکوں پہ تیر رہے ہیں. ایسی ویڈیوز, ایسا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اور ہمیں جو ہے وہ آج یاد آیا کہ ہاں کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ہم جو ہے وہ لگا دیں اور کنسنسس کر کے, اور وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی ایک نیا سیاسی محاذ ہے. کوئی اس کی ٹانگ وہاں سے کھینچے گا, کوئی ان کی ٹانگ وہاں سے کھینچے گا, اور الٹیمیٹلی کام کوئی بھی نہیں ہونا. اگلے 5 سال ایسے ہی گزر جانے ہیں اور 5 سالوں کے بعد ہم یہ کراچی جو ہے وہ ایسے ہی پھر ایک نئی جو ہے وہ مہم کی طرف جائے گا. اور وہ کس کو ووٹ دے گا آپ بتائیں نا. یہی تو پارٹیز ہیں. کیا ان لوگوں نے ووٹ نہیں لینے؟ وہ MNAs کہاں ہیں؟ وہ لوگ MPAs کہاں ہیں؟ اپنے اپنے حلقوں میں کیوں نہیں نکلے باہر؟ وہ کہاں گم ہو گئے ہیں؟ اپنے گھروں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ باہر آئیں. یہی عوام ہے, جب یہ تنگ آ جائے گی, سڑکوں پہ آ جائے گی تو انہی کا گریبان پکڑے گی. کیا انہوں نے واپس جا کے ووٹ نہیں لینا؟ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم صرف رو سکتے ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے. کراچی کے ساتھ ایک اور ٹریجڈی بھی ہوئی جی. MQM کا زور توڑنے کے لیے پیپلز پارٹی نے یہ کیا, اگرچہ پروفیسر صاحب کو برا لگے گا, لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کوئی 10 سال پہلے سندھ میں بھی بڑے سیلاب آئے تھے, اور بلکہ سیلابوں کے بعد جو آیا تھا, کیا کہنا چاہیے اس کو, ڈرائی آیا تھا, تو اندرون سندھ سے بہت زیادہ مائگریشن ہوئی تھی جی. پیپلز پارٹی نے اس کو انکریج کیا تھا. وہ مرزا صاحب جو پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں آج کل, وہ انکریج کرنے والوں میں آگے تھے, اور کراچی میں مختلف گوٹھوں پہ, مختلف خالی زمینوں پہ ان کے قبضے کروائے گا. یہ کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ ہم نے آپریشن شروع کر دیا تھا وزیرستان کے اندر اور اس سے پہلے سوات کے اندر, اور وہاں کے بہت سارے لوگ جو کام کرنے کے لیے کراچی آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی فیملیاں منگوا لیں,
اور پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ اس طرح یہ امبیلنس ہونے لگا، پختونوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے اندر سے سندھی بلا کے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ جسے کہنا چاہیے ان پلانڈ لوکیلٹیز انہوں نے اسٹیبلش کر دی، سبرب سلمس بھر دیے جی۔ آپ دیکھیے نا، آج تک ہم کراچی سرکولر ریلوے کی جو پٹڑی ہے اس کے اوپر انہوں نے گھر بنایا ہوئے ہیں، آپ خالی نہیں کروا پا رہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے پٹڑی نہیں چھوڑی تو انہوں نے وہ ڈرینیں کیسے چھوڑی ہوں گی جن کے ذریعے یہ پانی نکلنا تھا۔ پروفیسر صاحب، میں نے مختصر الفاظ کے اندر ٹریجڈی بیان کیا اس شہر کی کہ ہر ایک نے کراچی کو نوچنے کی، کراچی کو جکڑنے کی کوشش کی ہے، کراچی کو گلے لگانے کی کسی نے کوشش نہیں کی، اسے ایک باؤنٹی سمجھا، خزانہ سمجھا کہ اس کو لوٹ لیا جائے۔ آپ کی بات سے رضی یہ لگتا ہے کہ میجورٹی آف دا پارٹیز اور لوگوں نے کراچی میں بسنے کی تو کوشش کی ہے لیکن بسانے کی کوشش نہیں کی۔ میں عرض کروں کہ پیپلز پارٹی اور بالخصوص پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کی حکومت بری طرح پھنس گئی ہے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس سے قبل دیکھیں، آپ ہیلتھ میں دیکھیں، ایجوکیشن میں دیکھیں، کووڈ-19 میں دیکھیں، مراد علی شاہ کی پالیسیاں اور ان کی حکومت میرے خیال میں پورے پاکستان سے بہتر تھی۔ اب مراد علی شاہ کی حکومت کہاں پھنسی ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ نہیں میں کہتا کہ وہ کوئی پولیٹیکلی بہت زیادہ پھنس گئی ہے، پھنس یہاں گئی ہے کہ عمران اسماعیل کیوں چاہیں گے کہ کراچی بہتر ہو؟ وہ تو اپنا آپ سجا کے کب کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج نہیں تو کل گورنر راج آیا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، فرض کریں خاکم بدہن اگر گورنر راج آئے گا بھی تو عمران اسماعیل بھی بدلیں گے، وہ گورنر راج پہ راجکمار نہیں بنیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور راجکمار نہ بنے دھرمیندر ہی بن جائیں گے، اس کے لیے ایک ہیما مالنی چاہیے۔ سر اگلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے علاوہ ایک سے زائد ہے، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے علاوہ ایم کیو ایم ایک ہی صفحے پہ ہیں، اینٹی پیپلز پارٹی۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، 3 ٹیئرز ہیں، وفاق کا ٹیئر حکومت کا، صوبائی ٹیئر بھی قصوروار ہے، یہ نہیں میں کہتا، اور تیسرا ٹیئر جسے آپ ضلعی حکومت کہتے ہیں۔ ان ٹیئرز کے اوپر ایک اشرف المخلوقات کے لوگ بھی ہیں، این ڈی ایم اے کے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پر آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم جیتی ہے، ہاری ہے، میئر کسی کام کا ہے نہیں ہے، وہ بھی ایک ٹیئر ہے۔ انہوں نے کبھی آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے یا اس برسات سے پہلے بیٹھ کے رضی کبھی مکالمہ نہیں کیا۔ جب آپ دیکھیں جمہوریت نتیجہ خیز نہ ہو، 3 ٹیئرز بھی حکومتیں کے ہو اور اشرف المخلوقات کا بھی اس ہنستے بستے شہر پہ راج ہو، تو کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ کبھی سنجیدہ فہمیدہ انہوں نے اس پہ مکالمہ نہیں کیا، ہمیشہ رنجیدہ ہی رہے۔ رہی آپ کی بات جس کو میں مانتا ہوں، لیکن یار آپ کو رضی یہ پتہ ہے کہ لاڑکانے کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی ہار گئی تھی سندھ سے۔ کیا سندھیوں کو کراچی جانے کا حق نہیں ہے؟ کیا پورے سندھ میں کانٹے دار مقابلے نہیں ہوتے؟ کیا صبغت اللہ شاہ کے لوگ یا وہاں پیر پگاڑا کے لوگ جیتتے نہیں ہیں؟ کیا غلام مصطفیٰ جتوئی کے لوگ جیتتے نہیں ہیں؟ کیا علیم عادل شیخ جیتا نہیں ہے وہاں سے؟ سندھ میں جتنی پیپلز پارٹی ہے اتنی ہی کانٹے دار۔ میری عرض سن لیجیے، علیم عادل شیخ تو کبھی بھی نہیں جیتا۔ رحیم عادل شیخ جو ہے، چلے وہاں نام نہ لاؤ دیتے ہوتے، انہیں اس طرح کی کوئی بدعت کبھی بھی نہیں کی تھی سر۔ اچھا، اب چلے الیکشن تو لڑتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے جو ملتان شریف والے ہیں جہاں سے آتے ہوتے مجھے دیر ہو گئی اور میں نے آپ سے معذرت بھی چاہی، تو قریشی صاحب گوٹکی کو اپنا نہیں سمجھتے۔ سو دیکھیں، سندھی کی بات کریں صرف پیپلز پارٹی، اور مرزا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، وہ 33% اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، 33% مرزا تھا اور 33 وہ پیپلز پارٹی کا نہیں۔ آصف علی زرداری کا غلام تھا، بقول اس کے جو کہتا تھا میری شرٹ بھی انہوں نے دی ہے۔ تو ہم نے کراچی کا ہم سب نے مل جل کے بیڑا غرق کیا۔ جو بیڑا غرق ہونے والا رہ گیا ہے وہ وفاق اور صوبے کی جو آپس میں یہ بیٹھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر الزام ہی نہیں، ان کے اوپر جرم ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود مجھے ایک بات بتائیے رضی، کیا آپ نہیں سمجھتے
کہ اب بھی اس مسئلے پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ گورنر کی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی اور وفاق کی خدا کی قسم نیت درست ہو. جب نیت میں سیاست ہے اور بگاڑ والی سیاست ہے, کراچی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ لوگ یا کچھ لوگ کراچی کو یا علیحدہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کا بگاڑ چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, ANP ہو, نیشنل پارٹی ہو, یہ آپ کی وہ اکیڈیمک پارٹیز ہیں, ان کو ختم کر دیں. اگر آپ کے ملک میں جمہوریت 1% بھی رہ جائے تو تب کہیے گا. دیکھیں آپ کراچی کو ٹھیک کریں یار, آپ کراچی کے انفراسٹرکچر پہ سوچیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات, سوری ایک آدھ منٹ زیادہ لے گیا. آپ کے ملک میں اتنے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے سرکاری خرچے پہ اربن پلاننگ پہ کام کیا ہوا ہے. آپ نے وہ OSD بنائے ہوئے ہیں. کراچی کو سیاست سے کم, بیوروکریٹ سے بھی میں عرض کروں کہ کراچی میں آپ سیاست کم کریں, بیوروکریسی کم کریں, ٹیکنوکریسی بڑھا دیں, آپ کا بزنس بھی آ جائے گا, وہ روشنیوں والا شہر بھی بن جائے گا, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ MQM کے بھرتی کرتا کتنے لوگ گھر میں بیٹھتے تھے اور تنخواہیں لیتے تھے جو کبھی وہ جو ان کا آپ بلدیہ کہیں یا ضلعی حکومتیں کہیں, یا وہاں اتنی مشینری تھی کوئی مشینری کو چلاتا نہیں تھا, صرف تنخواہ لینے آتے تھے. اور پچھلے 15-20 سال سے لے کے آج بھی ایسا ہو رہا ہے. مراد علی شاہ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ MQM یا PTI کے اتحاد کو یہ سماجی برائی کے حوالے سے توڑ سکے اور کراچی بچا سکے. ایک دفاعی تجزیہ نگار سے کل عرض کیا کہ کراچی کا حل کیا ہے. انہوں نے کہا سمپل حل ہے, میڈیا کے اوپر پابندی لگا دیں اور کہیں اس کو رپورٹ نہ کرے. میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے آدھا لاہور ڈوبا ہے, کسی نے کوئی ایک تصویر دکھائی ہے؟ تو یہی حکم تھا, ڈائریکشن تھی, تو آپ پیٹتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ڈیفنس ڈوب گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. کوئی امپیکٹ, یہ ڈسکشن ہی اس لیے کروائی جا رہی ہے کراچی کے حوالے سے کہ ہم کروانا چاہ رہے ہیں. میں اس پہ کیا کہتا, لہذا میں وقفے پہ جا رہا ہوں. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت جو ہے ہم بات کریں گے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. جو رپورٹ آئی ہے اس میں نئی دلی کے اندر ہونے والے جو فسادات ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور بھٹی صاحب ان کے اندر, اپنا ممتاز بھٹی صاحب, اس کے اندر کہا گیا ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, ویسے ہم بچپن سے ہی یہ بھارت میں ہونے والے جتنے بھی فسادات ہیں ان کے رپورٹس پڑھتے رہتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسی جو تھی وہ پارٹی بن گئی, اور انہوں نے ایک طبقے کے ساتھ مل کے دوسرے طبقے کے خلاف نہ صرف کہ ایکشن کیا بلکہ وہ جو مظلوم طبقہ تھا اس کے لوگ اگر لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس پناہ لینے آئے تو وہ بھی انہوں نے اپریسر کے حوالے کر دیا. مطلب اتنے گھٹیا لیول تک تو نہیں گرا جا سکتا نا. ظاہر ہے کہ اپریس جو تھے, جو ظلم و ستم کا شکار تھے, وہ مسلمان تھے, اور ظلم کرنے والے جو تھے وہ مودی دل تھے, مودی بجرنگ دل نہیں بلکہ مودی دل تھے. تو کیا اس کے اوپر کوئی بات ہوگی جی, ہم کوئی ڈپلومیٹیکلی کوئی توجہ دلا پائیں گے کہیں پہ, یا سانو اپنی پئی ہوئی ہے سر؟ رضوان صاحب, یہ جو لاسٹ انسیڈنٹ تھا جس میں ایک متنازع پوسٹ سامنے آئی, ایک کانگریس کے MP ہے ان کے کسی ریلیٹیو کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک کے اوپر, اور اس کے بعد وہاں پہ فسادات ہوئے اور کافی زیادہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ ہوئی. اس میں پولیس نے براہ راست فائر کیا جو مظاہرین تھے. حالانکہ مسلمان مظاہرین کی ایک بڑی تعداد یہ وہ تھی جو مندر کی طرف ایک انسانی دیوار بنا کے کھڑی تھی, اور انہوں نے وہ جو پروٹیسٹرز تھے ان کو مندر کو نقصان نہیں پہنچانے دیا. یہ مسلمانوں کا وہاں کے طرز عمل تھا. اور دوسری طرف انڈین جو ادارے ہیں, جو پولیس ہے, ان کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے براہ راست, اور یہ آرڈر اوپر سے ان کو دیے گئے, جو انڈین میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ فائنلی انہوں نے اوپر سے اجازت مانگی کہ اسٹیٹ فائر کرنے کی اجازت دی جائے, اور ان کو اسٹیٹ فائر کی اجازت دی گئی. تو جب کسی ملک کی سرکار باقاعدہ ایک منظم منصوبے کے تحت ایک مخصوص جو مذہب کے پیروکار ہیں
हिंदू मजहब के, और उनमें भी सारे हिंदू मजहब के नहीं बल्कि वो जो कि उनकी सोच के साथ इंतहा पसंदाना सोच के साथ यकसानियत रखते हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनको खुली छुट्टी दे देंगे और वहाँ पे उनको जो स्टेट मशीनरी है वो सपोर्ट कर रही होगी, तो फिर इस तरह के वाकयात को नहीं रोका जा सकता रिजवान रईस साहब। और दुनिया में ये चीज़ बार बार हाईलाइट हो रही है कि कश्मीर तो चले एक तरफ रखे, कश्मीर में तो जो कुछ हो रहा है और वैली के अंदर जो कुछ हो रहा है, वादी के अंदर, वो तो सबको मालूम है। खुद इंडिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो सूरत दरपेश है अक़लीतों को और बिलखसूस, अच्छा फिर ये नहीं है रिजवान रईस साहब सिर्फ अक़लीतों को, वो जो हिंदू तबका जो कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, सेकुलर है, जो कि बेसिक शनाख्त था इंडिया की, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर उनको मतों, और जो पॉलिटिकल पार्टी बैलेंस बात करती है, मतवाजन बात करती है, उसको वदार क्लियर कर दिया जाता है और उसके पीछे जो है वो बीजेपी के गुंडे चढ़ जाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर लिताड़ा जाता है। मतवाजन बात करना गुनाह बन गया है इंडिया के अंदर, और अपने हिंदू उनके जो दानश्वर हैं उनको भी जो है वो एक मतवाजन बात करने की इजाज़त नहीं है। और जो जर्नलिस्ट और जो बात करते हैं वहाँ के दानश्वर एक एतदाल की, उनको भारत का दुश्मन डिक्लेयर किया जाता है, उनके ऊपर वहाँ पे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अगर वो बहुत ज्यादा वो कि वो नहीं करती, लेकिन कभी कभार बरखत आता अगर कोई बात कर देती है तो ट्विटर के ऊपर वो उसको गालियां पड़ती हैं, जो कि रहे रब का नाम। इसी तरह कश्मीर के अंदर जो मीडिया दुरुस्त रिपोर्टिंग करता है, जो टीवी चैनल दुरुस्त रिपोर्टिंग करते हैं, उनके रिपोर्टर्स को गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। तो ये वो सारा ट्रेंड है, इसको बाकायदा जो गवर्नमेंट उनकी है, स्टेट मशीनरी है, उसकी सपोर्ट हासिल है, क्योंकि स्टेट मशीनरी जिन लोगों के अंदर ऑपरेट कर रही है वो भी बिल्कुल मोदी माइंडसेट के साथ मैच करते हैं। अजीत देवल हो जाए, नेम एनीवन, वो सारे के सारे उसके ऊपर जो है वो अमित शाह, वो उसके ऊपर कारबंद हैं, और जो उनकी फॉलो नहीं करेगा पॉलिसी वो भारत का दुश्मन है। इस वक्त वहाँ पे तकसीम ये है, इस वक्त वहाँ पे कोई सेकुलर की, कोई राइट विंग की, कोई लेफ्ट विंग की कोई सियासत नहीं हो रही। रियासत की एक पॉलिसी है जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनकी, और उसको जो फॉलो नहीं करता वो गद्दार डिक्लेयर होता है और वतन का दुश्मन डिक्लेयर होता है। तो फिर एक ट्रेंड बन चुका है रिजवान रईस साहब कि अब वहाँ पे ओवरवेलमिंग जो सपोर्ट है वो इंतहा पसंदी की है, और जो मुखालिफ आवाजें थी उनको दबा दिया गया है और दबाया जा रहा है। तो ठीक हो गया। सूरत की तब्दीली मौजूदा हालात के अंदर रहते हुए, इस मशीनरी, स्टेट मशीनरी और इन हुक्मरानों के होते हुए वहाँ पे हमें नजर नहीं आती, और अक़लीतों के लिए आने वाले दिन मजीद मुश्किल जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। जी ठीक है, आने वाले दिन मजीद मुश्किल नजर आते हैं। आगा साहब, यार अब इतना बड़ा मुल्क है लेकिन छोटे छोटे मसाइल में घिरा हुआ है, दिल बड़ा नहीं है वहाँ पे हुक्मरान तबके का, और शायद उनकी स्ट्रेंथ ही यही है, तबकात में तकसीम करके और ज़ात पात के अंदर वो जो डिवीज़न है उसको रखा जाए, और उसके नतीजे के अंदर इतने शाहकार उनके जो हैं मास्टरपीस ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, लेकिन दुनिया उनका कुछ भी नहीं करती यार, मतलब उसका कोई नोटिस ही नहीं लिया जाता। बड़ी बात यह है कि भारत अपने जाल में खुद ही फंस चुका है। असल में जो बीजेपी वहाँ पे जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उनकी टर्मिनोलॉजी जो आरएसएस की है वो यही है कि हिंदुत्व को सेव करें, बाकी सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दबा के, उनके ऊपर कुचल के उनको निकल जाएं, और इंडिया में सिर्फ हिंदुओं का ही राज हो। और जिस टर्मिनोलॉजी पे उन्होंने ये कश्मीर वाला मामला भी चल रहे हैं, असल में वो फंस चुके हैं। कश्मीर का मामला भी उन्होंने कर दिया, ऊपर से वहाँ पे इंडिया के अपने अंदर जो मामला चल रहे हैं, ये सारा कुछ जिस तरफ भारत को लेके जा रहा है, भारत अब फंस चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। देखें ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ये बात कह रहा है कि भारत किसी भी टाइम जो है वो मिलिट्री कोई भी ऑप्शन इख्तियार करने कोई भी इख्तियार कर सकता है। सर ये जो सोच है वो भारत को आगे नहीं जाने देगी किसी भी सूरत हाल में। देखें ना, अब मोदी साहब जिस जगह फंस चुके हैं वो अपने स्टांस को वापस नहीं ले सकते, वो वहां से बैकफुट पे नहीं जा सकते, वो कश्मीर को नहीं छोड़ सकते। वहां पे चाइना से 20 बंदे अपने फौजी मरवा चुके हैं रिपोर्टेडली, जो वो खुद माने हैं। 23 बिल्कुल सर, 23 माने, दो बाकी बाद में कैजुअल। जी सर, जिसमें उनका एक कर्नल भी था।
اصل میں وہ اب واپس کیسے جائیں گے؟ چپیڑا مار مار کے بندے مار چڑے. اب ان کے پاس راستے بند ہیں. اب وہ اس سے آگے ہی جا سکتا ہے اور مودی اس سے آگے ضرور جائے گا. آنے والے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوں گے. اپنا پروفیسر یہ کتنا کا ممکن ہے کہ باہر کے جو الیکشن آ رہے ہیں مودی صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی حرکت چاہ رہے ہیں اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی, پاکستان کے اوپر یا پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے اس کا بھی خطرہ ہے اکتوبر نومبر تک کے دوران, اور اندرون بھارت بھی اس طرح کا دیکھیں نا یہ مطلب کہ خطرات تو موجود ہیں. جی اگر تو آپ کو چاہتے ہیں کہ میں خوش فہمیوں والا تبصرہ کروں جس سے میرے جذباتی دوست بڑے خوش ہو جائیں, وہ میرے لیے زندہ باد کے نعرے لگائیں, تو یہ میرے لیے ممکن زندہ باد تو آپ ہیں. اچھا, دوسرا کوئی میرے لیے مرد آباد کے نعرے لگائے, یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں بیچ بیچ کی باتیں کروں گا. ایک تو بات آغا صاحب نے کی کہ فوج سوچ رہی ہے, انڈیا میں کبھی فوج نہیں سوچا کرتی. دوسری بات میں ایک عرض کروں رضی, ہیومن رائٹس کی بات جو انڈیا میں اس قدر خراب ہے, اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں اس کے بھی ہم تھوڑے بہت ذمہ دار ہیں. ایک طرف کہیں سری لنکا ہے, کہیں نیپال ہے, پاکستان ہے, چائنا کو اتنی پرواہ نہیں ہے بھارت کی. آپ دیکھیے آپ کا کشمیر کا ڈسپیوٹ اس کے ساتھ ہے, اور جو ایک جینوئن ڈسپیوٹ ہے. ہمارا کوئی پریس, کوئی الیکٹرانک میڈیا یا کوئی پرنٹ میڈیا ایسا جس کی آواز اقوام متحدہ میں گونجتی ہو, ایمنسٹی انٹرنیشنل میں گونجتی ہو, یا ہمارے وہ پیپر نیو یارک ٹائم یا خلیج ٹائم, یا آپ یوں کہہ لیں کوئی اور جو برطانوی پیپرز ہیں, گارڈین وغیرہ, وہ کبھی ہم سے خبریں اٹھاتے ہوں, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے رائٹرز بھی بدقسمتی سے انٹرنیشنل لیول پہ اتنے نون نہیں ہیں. نہیں سر, جو ہیں وہ غدار قرار دیے جا رہے ہیں, جو ہیں وہ آپ سے بھاگ کے گئے ہیں, آپ اس کو اون نہیں کرتے. سوری ٹو سے, میرا خیال تھا کہ میں یہ بات چھپا لوں. دیکھیں انڈیا میں کوئی میجورٹی اور کوئی منورٹی نہیں ہے. ان کی فلسفی کے مطابق وہاں تو سیکولرزم ہے, وہاں پہ طبقات ہیں, کمیونٹی ہے. جہاں سیکولرزم ہو تو وہاں تو یہ چیزیں گننی نہیں چاہیے. رہی بات وہ آپ جو الیکشن کی, میں شارٹ باتیں کرتا جاؤں, سٹوری میں سے سرخی آپ نکالیے گا. اگر ٹرمپ جیتتا ہے یا ٹرمپ کی آپ کو بالادستی امریکہ میں نظر آتی ہے, تو اس وقت آپ کا میں کہنے لگا تھا آپ کا جو مودی انڈیا کا, وہ ٹرمپ کا اس وقت دم چھلا ہے. ساڈا عمران نہیں بنتا پہ تو مودی کی تم بننا ہے. اچھا آپ کا جو ہے وہ میں اسے تذکرہ نہیں کرتا, وہ مور دین انف ہے, سوری. اچھا اب بات یہ ہے کہ کون روکے انڈیا سے آپ اس طرح جس طرح آپ کو انفارمیشن پوائنٹ آف ویو سے یا ہیومینٹی کی, پہلے تو ہماری ہیومینٹی جو ہیومن رائٹس ہے نا, تھوڑا سا ہمارا بھی ہاتھ اس میں سے کمزور ہے. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے, بات تو سچ ہے, مگر آپ کو پتا ہے یہ بات کون سی ہے. اس لیے پہلے یہ جو کمزور سراؤنڈنگ ہے انڈیا کا, بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے ریجن میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ ایک رپورٹ تو شائع کرتی ہے, لیکن پرسان حال نہیں ہے. نہ دہلی میں کسی کی پرسان حال ہے, نہ گجرات میں کسی کی پرسان حال ہے, نہ کشمیر میں کسی کی پرسان حال ہے. تو مجھے بتائیں یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے وہ انڈیا میں شروع ہوگی, انڈیا میں ختم ہو جائے گی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر اور فارن منسٹر کی اتنی آواز ہو, وہ اتنی بھرپور آواز اٹھائیں. میں نہیں کہتا دہلی کی دیواروں کو وہ اڑا دے اور آپ کا وہاں لال قلعے پہ جھنڈا لگ جائے, لیکن وہ بات جو ہیومن رائٹس والے ہیں, ہماری وزارت خارجہ کی, ہماری انفارمیشن کی آواز وہاں تک بھی نہیں جاتی. اچھا ہم یہاں بیٹھ کے مزہ ضرور لیتے ہیں, اور ہمیں کوئی خیال نہیں ہے. اگر ہمیں خیال ہو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے, تو ہم کسی اور انداز میں کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کراچی پہ باتیں کروائی جا رہی ہیں, ہم تو اسرائیل کے متعلق سوچ رہے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. رضی بات بڑے دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں, ہم نے جو ہمارے انڈین مسلمان ہیں ان کو پوری طرح اون کرنے کی کوشش, یہ نہیں کہ آپ نے کوئی وہاں کوئی کلہاڑی لے کے انڈیا میں داخل ہو جانا ہے, آپ نے بارڈر پار کر جانا ہے. نہیں, آپ کو اقوام متحدہ میں کھڑکنا ہے
اور وہ انفارمیشن کے ذریعے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اور دوسری طرف میں یہ آخری بات کر لوں آپ کے وزارت خارجہ کا, تو میں بیان ہی نہیں دیکھتا. اب بھی ہمارے دل کے کسی کونے میں, کسی گوشے میں یہ رہتا ہے کہ ہم انڈیا سے آلو پیاز لیں گے, ہم انڈیا کے ساتھ جناب بڑی اچھی دوستی کریں گے, اور ہم تھوڑے سے DHA آگے لے کر کے جائیں گے بادل کے قریب. نہ کرو جی, کیوں پروگرام بند کرانا جی, تہاڈی مہربانی جی. اگے تسی غصے چ آئے ہو ملتانو, اینا گرم شہر. پٹی صاحب پیار سے باتیں کی ہیں, سچی بات ذرا وہ گرم لگتی ہے. پٹی صاحب اے سچی گل نہیں کرنی ہوں, تسی کوئی میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرو سر. انڈیا دا کیویں مکوٹھا پیا جائے سر؟ رئیس صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں کب یہ محسوس ہوا کہ انڈیا ہمارا دوست ہے؟ 1947 سے لگا لیں, 2020 ہو گیا, 73 سال گزر گئے. ہم اسی چکر میں رہے کہ جی ہمسایوں سے اچھے تعلقات, ہمسایوں سے اچھا ماحول, ہمسایوں کے ساتھ دوستی, ہمسایوں کا خیال رکھیں, ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے, یہ وہ سارا. انڈیا ان باتوں کو نہیں مانتا, نہ وہ ہمسائیگی کو مانتا ہے, نہ وہ کسی مذہب کو, نہ دین کو مانتا ہے, نہ ہی وہ کوئی اور بات ہیومن رائٹس مانتا ہے. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ ان کا ایک تو مسئلہ یہ ہے جی کہ ان کا پروپیگنڈا ہمارے سے بہت بہتر ہے, یہ بات ماننی پڑے گی. جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے بھی کہا جی کہ وہ دوسرے اخبارات انڈیا کی چیزیں اٹھاتے ہیں. شکریہ, ورنہ رضی میری نہیں مانتا کہ ان کی چیزیں وہ اٹھاتے ہیں, اور ہماری چیزیں جو آپ نے کہا وہ بھی درست ہے کہ جی ان لوگوں کو ہم نے پھر جو ہے نا وہ نیگیٹو لائن یا ریڈ لائن کے نیچے کر دیا. ان کا پروپیگنڈا اس لیے کامیاب ہے کہ ان کا میڈیا, ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کی سول اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے سے پوچھ کے چلتے ہیں جی. ان کا جرنلسٹ جو ہے وہ ان کے فورن آفس کے بیان سے باہر نکلے گا ہی نہیں, آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں. بالکل درست ہے. اتنے ذہنی غلام ہیں وہ کہ فورن آفس کی جو فریم ورک ہے نا, اس میں سے کبھی بڑے سے بڑا نامور ایڈیٹر بھی نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے صاحب, وہاں پہ سر یہاں پہ تو ہم نے ایک لفظ کسی کا ادھر ادھر ہمارے کہنے کے مطابق ہوا نہیں ہے, اور ہم نے اسے غدار ڈکلیئر کیا نہیں ہے, اور FIA نے پکڑا نہیں ہے اس کو. اب اس میں یہ ہے کہ تو ایسے میں کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی. اس میں یہ ہے جی دیکھیں, بھارت سے ہماری دوستی ناممکن ہے, بھارت سے دشمنی بھی ناممکن ہے. دشمنی بھی ہماری جو ہے وہ چل ہی رہی ہے, آدھی پچدی جس طرح چلتی رہتی ہے. آپ کی چل رہی ہے. ہاں, وہ اس کے بعد کشمیر کے معاملے میں بھی ایک تقریر ہوئی تھی. پروفیسر صاحب نے کہا جی کہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ معاملہ اٹھائیں, تو کشمیر کے معاملے میں ہم نے اٹھایا. اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے, وہ نہ اٹھائیں. ہم کم از کم جو ہمارا رائٹ ہے, ہمارے جو مسلمان, ہمارے سے زیادہ مسلمان ایک لمحہ مجھے دیں گے, ایک لمحہ. جی جی دیکھیے میرے پیارے بٹی, ایک لمحہ کہہ کے 3 منٹ لینے, میں نے قسم 1 منٹ سے زیادہ لوں. جی جی جی. دیکھیں بٹی, جو یونائٹڈ نیشن غلط کرتی ہے اس کی آواز بھی تو ہم ہی نے اٹھانی ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب, بالکل اٹھائیں, لیکن سر ہم مائک بھگو آتے ہیں وہاں پہ تقریریں آپ کر کے. آپ کو کم از کم جو آپ کے ساتھ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ OIC کا آبزرور کون ہے؟ انڈیا, جس کا کوئی تعلق نہیں دور دور سے اسلام کے ساتھ, وہ انڈیا ہمارا آبزرور ہے. تو ہم OIC میں بھی گئے. اس کے بعد آپ عرب لیگ میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی انڈیا کے دوست بیٹھے ہیں جن کی تجارت ہے ہمارے سے زیادہ. ہم ان ملکوں کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے. دوست بنائے نا سر, تجارت نہیں ہے تو ڈپلومیسی ہی کر لے بھٹی چلے, وہی کہہ رہا ہوں, اسی طرف آتا. تیسرا یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے جو سفرا حضرات ہیں, جو بڑے اچھے وہاں پہ جھنڈا جن کی گاڑی پہ لگا ہوتا ہے پاکستان کا, میرے ٹیکس کے پیسے سے وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, میرے ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے, ہم اس بات کو طے کر لیں کہ جناب ہم نے یہ معاملہ پوری طرح اجاگر کرنا ہے, اٹھانا ہے. ہم تو لگے ہوئے ہیں جی کہ روز ویلٹ ہوٹل جو ہے اس کو ہم کس طرح نچکاری کریں. ہم امریکہ سے روز ویلٹ ہوٹل کس طرح ٹرمپ کو تحفے میں پیش کریں, لیز پہ پیش کریں یا کیش پہ پیش. اب اس میں یہ ہے کہ آپ تو یہی مسئلہ حل نہیں کر رہے. ہم تو یہ بات نہیں طے کر پا رہے کہ جی کراچی کا جو معاملہ ہوا ہے یا لاہور کا جو معاملہ ہے یا کسی بڑے شہر کا معاملہ ہے, وہ ذمہ دار کون ہے. ہم تو یہ نہیں طے کر پاتے کہ پولیو پاکستان میں دوبارہ آیا, ہم پوری دنیا میں ہمیں شرمندگی نہیں ہو رہی کہ ہم 2 ملک رہ گئے ہیں, ایک افغانستان اور ایک پاکستان. نائجیریا بھی اس لسٹ سے نکل گیا. پولیو تو نون لیگ کا قصور ہے, اب وہ اپوزیشن نے دے دیا. اب اس میں دیکھیں ہم نے اکراس دا بورڈ یہ ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور اس قسم کا سخت قسم کا ایک میسج پوری دنیا کو جائے, پارلیمنٹ کے تھرو جائے. سب سے بہتر فورم ہے پارلیمنٹ کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, اگر اب آپ نے یہ کچھ کیا یا کیا, رئیس صاحب کہنے میں کیا ہے, کہہ تو دیں کم از کم. کہنے میں تو آپ کا گلا نہیں سوکھنا چاہیے, آپ نہ کریں کچھ اس پہ ایکشن, لیکن کم از کم کہہ تو دیں. ہم نے تو جمعے کو 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کرنی تھی, ہم نے تو وہ بھی نہیں کی. ہم تو دڑا دڑ بولتے تو بول دیں, پھر اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو 2 جملے بول کے کم از کم اس کو تنقید کر دیں. اور جو رپورٹ کی بات ہے نا, آخری جملہ یہ ہے جی کہ ایسی کئی رپورٹیں آئیں, کئی چلی گئیں, لیکن بھارت ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے.
جہاں تک آپ نے بات کی ہے پولیو کے حوالے سے، تو پولیو اس وقت تک اس ملک سے ختم نہیں ہو سکتا جب تک بل گیٹ جو ہے وہ سالانہ اربوں روپے کی امداد دینا بند نہیں کرتا، کیونکہ اتنے بڑے بڑے پیٹوں والے، اتنے چھوٹے چھوٹے سروں والے جو ہیں، جن کو دگنی دگنی تنخواہیں ملتی ہیں، سرکار سے بھی تنخواہ ملتی ہے اور پولیو کے پروگرام سے بھی تنخواہ ملتی ہے، اور لمبی لمبی ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، اور اتنے اتنے لمبے ان کے ٹی اے ڈی ہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی بھی نہیں چاہیں گے اور نہیں چاہتے کہ اس ملک سے پولیو ختم ہو۔ پولیو ختم ہو بھی جائے گا تو وہ کسی نہ کسی دور دراز بستی سے کوئی ایک آدھ کیس نکال کے لے آئیں گے، اور یہ تماشا جو ہے اس ملک کے ساتھ لگا رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کے مفاد کے ساتھ کھیلتے ہیں، پوری قوم کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر ایک بے بنیاد بات کی ہے، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ورجن اٹلانٹا جو امریکہ کی ایئر لائن ہے، وہ پاکستان کے لیے براہ راست فلائٹس اس لیے شروع کر رہی ہے، اس کو اجازت بھی مل گئی ہے راتوں رات، کیونکہ یہاں پہ پیسنجر بہت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پی آئی اے انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن پہ جا نہیں سکتی، نہ اس کا مستقبل قریب میں ہے۔ ورجن اٹلانٹا پاکستان میں کر رہی ہے، برٹش ایئر ویز نے نمبر آف فلائٹس بڑھا دی ہیں، جس نے اربوں روپے کا بزنس اٹھا کے دیا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اس نے کروڑوں روپے نہیں کمائے ہوں گے اس میں سے؟ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔